دنیا کی مادی چیزوں کے اندر پائیدار اور ناپائیدار کو دیکھتا ہے، باقی اور فانی کو دیکھتا ہے۔ ہاں باقی رہنے والی 4 دن چلنے والی چیز ہے، اس کو لے لیتے ہیں، یہ تو فانی فنا ہونے والی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، یہ تو بہت ناپائیدار ہے، صرف کاسمیٹک نظر آتا ہے، اس کے اندر بس ظاہری خوبصورتی نظر آتی ہے، لیپا پوتی کر کے ہمیں پیش کر دی گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ پائیدار نہیں ہے۔ جب یہ انالائز ہو جاتا تو اس چیز کو خریدتا نہیں ہے۔ تو جیسے مادیات کے اندر اس کا یہ رویہ ہے، معنویات کے اندر بھی اس کا یہ رویہ ہے، اس محبت کی قدر کرتا ہے جو محبت پائیدار ہے، جو محبت لانگ لائف چلنے والی ہے۔ تو گویا کہ انسان کا رویہ مادی چیزوں میں بھی یہ ہے کہ پائیدار و عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے، مانوی چیزوں کے اندر اس کا رویہ یہ ہے کہ یہ پائیدار و عمدہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان کی جبلت اور طبیعت یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام جو بھیجے ہیں، ان کے ذریعے سے یہی درس دیا گیا ہے کہ تم پائیدار کو حاصل کرو اور ناپائیدار سے بچو۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی۔ عقل مند یہ سوچتا ہے نہیں یار، یہ دنیا کی جو رنگ رلیاں ہیں یہ چند دنوں کی رنگ رلیاں ہیں، یا میں فنا ہو جاؤں گا یا یہ دنیا کی رنگ رلیاں فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی آخرت ہے، آخرت کی جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہذا کائنات پر فریفتہ نہ ہو بلکہ رب کائنات پر فریفتہ ہو۔ رب کائنات پر فریفتہ ہوگا تو یہ محبت بھی تیری ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاوت قرآن کریم جو ہے یہ میری امت کی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت، اور آپ کو پتا ہے کہ نماز کی روح بھی تو تلاوت ہی تو ہے، کہ انسان نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ نماز کی روح بھی قرآن کریم ہی کی تلاوت۔ تو معلوم ہے کہ قرآن کریم فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے میری امت کی کہ جو ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت، اس لیے کہ یہ قرآن کریم یہ معمولی کلام نہیں ہے، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ بن جاتا ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کا عالم کیا ہوگا، کتنا عظمت والا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، تجلی پہاڑ پر پڑی تھی، نتیجہ کیا ہوا کہ موسیٰ پہاڑ پہ ڈلی تجلی تھی، اس کا اثر بھی برداشت نہیں کر سکے اور بیہوش ہو کے گر گئے۔ وہ تو تورات کے کلام کی بات ہے، یہ تو قرآن کریم ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت ہے، اس نے قرآن کریم کو الفاظ و نقوش کے پردے میں بند کر کے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی الفاظ و نقوش کے پردے کو ہٹا دیں تو اس قرآن کریم کے کلام کے انوارات اس قدر بلند ہو کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو جائیں، ہم قرآن کریم کی تاب نہ لا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اگر جو ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کر دیتے وہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے الفاظ اور نقوش کے پردے میں بند کر کے یہ موتی ہمیں عطا فرما دیے ہیں، اور ان کی وہ تاب ہمیں برداشت کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نقوش کے الفاظ کے پردے کو ہٹا دیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا وہ تورات کے اس کلام کے وزن کو برداشت نہیں کر سکا، تو یہ قرآن کریم سارے کے سارے آسمانی کلاموں کا مجموعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی، عالم ملکوتی بے ہوش ہو گیا، وہ تاب نہیں لا سکے فرشتے اس کلام کی عظمت اور ہیبت، اور رب کائنات قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، وہ کلام الہی کی جب تلاوت ہوئی تو عالم ملکوتی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا، وہ ہوش میں آئے، اس کے بعد باقی ملائکہ آئے، تو فرشتے نے پوچھا کہ جبرائیل اللہ نے کیا کہا، یہ کیا تلاوت کی تھی؟ جبرائیل نے کہا میرے اللہ نے جو کہا حق کہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا ایک ممبر قائم ہو جائے گا، آپ اس ممبر پر کھڑے ہو جائیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں، جتنے انسان کھڑے وہ حیران ہوں گے، بلکہ صحابہ کرام حیران ہوں گے کہ یار کیسے قرآن کے انوارات اتر رہے ہیں، یار یہ قرآن تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ کون سا قرآن؟ تو ملائکہ کہیں گے یہ وہی قرآن ہے، پڑھتے رہے پڑھاتے رہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ اور نقوش کے پردے میں چھپا رکھا تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالی سارے پردے اٹھا دیے ہیں، قرآن اپنے انوارات کے ساتھ تمہیں نظر آ رہا ہے، اس سے تمہیں عجیب و غریب لگ رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلی اس کے قلب پہ نازل کرتے ہیں، اس کلام کی خاص تجلی اس پر نازل کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس تجلی کو پردے کے اندر بند کر لیتے ہیں، اور جس کا یہ بندہ مشاہدہ نہیں کر پاتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تلاوت کرنے والے کے قلب کے اوپر اپنی خاص تجلی اتارتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس تجلی کو ظاہر کر دیں تو یہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی گھر کے رہنے والوں کے لیے اس گھر کو وسیع کر دیتے، کشادہ کر دیتے۔
دیتے ہیں, اپنے خصوصی رحمتیں نازل کرتے ہیں, فرشتوں کو داخل کر دیتے ہیں, شیطانوں کو نکال دیتے ہیں. 4 انعامات ملتے ہیں. اور فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو تنگ کر دیتے ہیں. بھلے بظاہر وہ وسیع ہو, وہاں سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں, وہاں سے فرشتوں کو روک لیتے ہیں, اس گھر کے اندر شیاطین کو داخل کر دیتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے صبح فجر کے بعد 100 قرآن کی آیتیں تلاوت کر لی, اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ نیک لوگ عبادتیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے درجے سے انسان کے بڑھا دیتے ہیں. اتنا آسان نفع ہے. فجر پڑھ کے آپ قرآن کی تلاوت 100 گن کے کر لیں. آپ کو اگر ٹائم نہیں ہے 101 نہیں ہو سکتی بھائی, آفس دیر ہو رہی, فرمایا 100 آیتیں گن کے آپ تلاوت کر لیں تو فرمایا کہ کتنا اجر. فرمایا اس وقت ہوئے زمین پر جتنے عابدین عبادت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقدار پر اس کے درجے بلند کر دیتے. یہ ہے قرآن, یہ معمولی نعمت نہیں.